امر جو ہے اس میں یہ ساری باتیں کھولی ہیں، علماء نے اسی سے نکالے ہیں سارے مسائل کہ مسئلہ اہم ہونا چاہیے اور قرآن اور حدیث کے میں وہ مسئلہ صاف حکم ہے۔ آج کل لوگ کہتے ہیں ارے صاحب اب تو زمانے بہت حالات بدل گئے، کیا سب مل کر کے یہ اجتہاد کا دروازہ کیا بالکل بند ہو گیا؟ اگر اجتہاد کر کے یہ ہو کہ بھائی اب دیکھیے ہم جاب پر جاتے ہیں، نماز کا وقت ہوتا ہے، نماز وہاں نہیں پڑھ سکتے، اگر ہم پہلے نماز پڑھ لیا کریں اور نماز پڑھ کے چلے جائیں تو کیسے ہوگا؟ کون کہ یہ تو مجتہد کیا ساری دنیا کے مجتہدین بھی اکٹھے ہو جائیں اور عقل مند بھی اکٹھے ہو جائیں، یہ کوئی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جو قرآن اور حدیث میں صاف حکم ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت اپنی جگہ سے ہلا نہیں سکتی، اس میں مشورے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو ایسے ہی ہوگا کہ بھائی کبھی اگر تنگی ہو، اب آج کل سردی ہو رہی ہے تو لہذا بجائے اس کے کہ 4 رکعت نماز پڑھیں بھائی 2 رکعت پڑھ لیں تو کیسا رہے گا، مشورے سے طے کر لو، یہ تھوڑی ہوگا۔ سمجھ میں آیا؟ ایک جگہ مجھے ایک صاحب نے سنایا کہ صاحب وہ مسجد میں ایک جگہ مشورہ ہوا، آج کل کے مجتہدین کے آپ اجتہاد آپ بھی سنیں گے تو ہنسی تو آئے گی۔ ایک جگہ مشورہ ہوا کہ صاحب یہ کیا ضروری ہے کہ عورتیں جو ہیں وہ پیچھے ہی نماز پڑھیں اور مرد آگے ہی نماز پڑھیں؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک لائن میں ایک طرف مرد ہیں ایک طرف عورتیں، یہ بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو کسی نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، ان کو کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے۔ اچھا بھائی پھر کیا ہونا چاہیے کہ ووٹ ڈال لو، ووٹ ڈالے گئے تو یہ ووٹ میں ایک ووٹ اس کا زیادہ مل گیا کہ وہ عورتیں برابر میں کھڑی ہو سکتی ہیں، لہذا فیصلہ وہی ہو گیا۔ تو میں آیا تو اگر یہ ہوگا، ظاہر ہے کہ یہ مشورے والی بات نہیں، اس لیے کہ سنت سے ایک چیز ثابت ہو چکی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے حکم سے جو عمل جس طرح سے ہوا ہے اب اس میں نہ مشورے کی ضرورت ہے نہ الیکشن سلیکشن کی ضرورت ہے۔ تو الامر کے اندر یہ بات ہے کہ وہ معاملات کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے اس میں کوئی ہدایت نہ مل رہی ہو، نمبر 1، نمبر 2 یہ کہ وہ گناہ والے کام نہ ہو، نمبر 3 یہ کہ صاحب وہ ایک اہم بات بھی ہو، ایسے معاملات میں مشورہ لینا ہے۔ ایک تو الامر سے یہ بات نکلی، دوسری بات یہ کہ مشورہ اس میں لینے کا حکم دیا گیا ہے، تو مشورہ مانگنا تو ہے، مشورہ لینا جس کو کہتے ہیں یہ تو واجب ہے کہ ان معاملات میں مشورہ لو، اور جو مشورہ دینے والے ہیں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ مانگا جا رہا ہے وہ امانت دار ہے، یعنی مطلب یہ کہ اس پر امانت آ گئی ہے۔ اور امانت کا قانون کیا ہے کہ جیسی چیز ہے ویسی ہی اس کو پہنچا دینا، اس میں اپنی طرف سے گڑبڑ نہیں کرنا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب مشورہ مانگا جائے تو مشورہ دینے والے اپنی عقل اور فہم کے لحاظ سے جو بات صحیح ہے وہی بات بتلائیں، اس میں کسی اپنے نفع کو، اپنے مصلحتوں کو، اپنے ذاتی، اپنی برادری کے اور اپنے خاندان کے، اپنی جماعت کے، کسی کی بھی حکمت اور مصلحت کی رعایت سے بات کو چھپانا اور غلط اس بات کو بتانا اس کے اختیار نہیں ہوگا، اگر ایسا کریں گے تو وہ خیانت ہوگی۔ تو المستشار مؤتمن، یہ دوسری بات ہے۔ تو مشورہ لینا جہاں یہ ضروری ہے، مشورہ دینے والے بھی مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتے کہ صاحب وہ جو چاہے مشورہ دے دیں اور چلے جائیں، بلکہ دیانت شرط ہے، دیانت ہی کہ آدمی مکلف ہے۔ صحیح مشورہ ہے کہ غلط ہے، ظاہر ہے کہ اس کا انسان مکلف اس لیے نہیں ہو سکتا کہ وہ عالم الغیب نہیں ہے، تو ہاں دیانت شرط ہے، دیانت داری کے ساتھ مشورہ دیا جائے۔ وقت ختم ہو گیا اور اس بارے میں مسئلے ہیں کئی ایک انشاءاللہ آئندہ ہفتے ان کو میں بتلاؤں گا۔ آخر دعوانا 164 سورہ آل عمران آیت نمبر 159 159۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فبما رحمة من اللہ لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله
يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين صدق اللہ العظیم. گزشتہ ہفتے یہ آیت چل رہی تھی آیت 159. تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت یہ دی گئی تھی یہ لوگ کہ جو ابھی نفاق میں مبتلا ہیں اور مسلمانوں میں غلط باتیں پھیلا رہے ہیں ان میں بزدلی اور کمزوری پھیلانا چاہتے ہیں اور جنگ کے تعلق سے یہ بات کہ
وہ جنگ میں آگے نہ شریک ہوں اور جو لوگ شہید ہو گئے ہیں ان پر ان کو افسوس ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہیں ان میں پھیلانا چاہتے ہیں جس سے اسلام کے ساتھ ان کا تعلق اور رشتہ کمزور ہو. یہ ان کی حرکتیں ہیں، مگر یہ کہ اس سب کے باوجود آپ ان کے ساتھ معاملہ ابھی اچھا ہی رکھیں. ویسے بھی آپ اللہ کی رحمت سے نرمی فرماتے ہی آ رہے ہیں. اگر آپ میں سختی ہوتی تو آپ کے گرد و پیش سے تو یہ بھاگ چکے ہوتے. اس طرح سے آپ ان کو معاف فرما دیں فی الحال، اور ان کے لیے مغفرت کی دعا بھی کریں. وشاورہم فی الامر، اور ان کو معاملات میں شریک رکھیں، مشورہ لیں ان سے. تو مشورے پر میں گزشتہ ہفتے عرض کر رہا تھا جس پر وقت ختم ہو گیا. میں نے کہا تھا کہ مشورے کے سلسلے میں کچھ باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ مشورہ کس طرح کے معاملات میں ہونا چاہیے، یہ بات میں نے پچھلے ہفتے بتا دی تھی. دوسری بات یہ بھی تھی کہ مشورہ کس طرح کے لوگوں سے لیا جانا چاہیے، اس کا بھی میں نے گزشتہ ہفتے تذکرہ کیا تھا. مختصراً یہ میں نے کہا تھا کہ جن معاملات میں، ایک تو یہ کہ ہر بات میں مشورہ نہیں کہ بھئی پانی پینا ہے، کھانا کھانا ہے، مشورہ کر رہے ہیں. ظاہر ہے کہ اس کا تو کوئی مشورہ نہیں ہوگا. ہر بات میں نہیں، جو اہم بات ہے. الامر کا مطلب ہوا جو معاملات ہوں ایسے کہ جن میں کوئی اہمیت ہو، ان معاملات میں مشورہ ہونا چاہیے. پھر ان میں بھی یہ کہ اگر قرآن سے اور حدیث سے ایک حکم ثابت ہے اس میں بھی مشورہ نہیں ہوگا. تو شریعت سے جو چیز متعین طور پر ثابت ہو چکی ہے وہ مشورے کی اس میں حاجت نہیں ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول نے فرما دیا. لہذا اب رہ گئی بات یہ صرف کہ اہم معاملات ہوں اور قرآن اور سنت نے اس میں کوئی واضح حکم نہیں دیا، ان معاملات میں مشورہ لیا جا سکتا ہے. کن لوگوں سے مشورہ لینا ہے؟ جو اصحاب دین اور دیانت ہوں ان سے مشورہ لیا جائے گا. اور یہ کہ جو معاملہ ہے اس معاملے کی بصیرت مند ہونے چاہیے. بزنس کا معاملہ ہے تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ سائنٹسٹ سے تھوڑی مشورہ کریں گے. بزنس کی بات ہے تو بزنس والوں سے مشورہ لیں گے. اسی طرح سے دین کے اندر آ جائیے کہ بھئی اگر فقہی معاملات ہیں تو فقہ کے ماہرین جو ہیں ان سے مشورہ لیا جائے گا کہ بھئی قرآن میں اور حدیث میں یہ مسئلہ واضح نہیں اور واقعہ یہ ہے، اب اس تعلق سے کیا ہونا چاہیے. اس بارے میں اہل فقہ کا مشورہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہر آدمی یہ کہے میں تو مسلمان ہوں لہذا میں بھی مشورہ دے سکتا ہوں، تو غلط ہوگا. علم ہونا چاہیے. تو جس طرح کا معاملہ ہے اسی طرح کے ماہرین ہونے چاہیے، اور ان میں ایک چیز مشترک ہونی چاہیے کہ اللہ کا ڈر، خوف خدا، فکر آخرت اور تقوی ان میں ہونا چاہیے. اگر تقوی نہیں ہے تو پھر ان میں دیانت نہیں ہوگی. جب دیانت نہیں ہوگی تو امانت نہیں، اور امانت اور دیانت کے بغیر مشورہ ان کا صحیح نہیں ہو سکتا. اسی بات سے، اور یہ بات ساری کہاں سے نکل رہی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا المستشار مؤتمن، کہ جس سے مشورہ مانگا جائے وہ امانت دار ہے. تو امانت میں یوں کہیے کہ ایمانداری کی توقع ایک متقی سے کی جائے گی. جو متقی نہیں، فاسق فاجر ہے، اس سے کہاں اس بات کی امید کی جا سکتی ہے کہ یہ امانت میں خیانت نہیں کرے گا. اس واسطے متقی اور پرہیزگار ہوں، دیندار دیانتدار ہوں، ایسے لوگوں سے مشورہ مانگا جائے تاکہ وہ اس میں کسی کی رعایت نہیں کریں گے، دیانتداری کے ساتھ جو بات صحیح ہوگی وہ مشورہ دیں گے. اب رہ گیا مسئلہ یہ کہ مشورہ لینے والا مشورہ لے لے. اب مشورہ جن سے لے گا چاہے وہ 1 ہوں اور چاہے وہ 10 ہوں اور چاہے وہ 50 ہوں، سوال یہ کہ اس کے بعد اس کو کیا کرنا ہے، اس کی پوزیشن کیا ہے. کیا اس کی پوزیشن یہ ہے کہ جو مشورہ اس کے سامنے آیا ہے یہ اس کا پابند ہو گیا، یا یہ اس کی پوزیشن یہ ہے کہ نہیں، یہ پابند نہیں، یہ اب بھی آزاد ہے، فیصلہ جو چاہے کرے، فیصلہ کرنے میں آزاد ہے. یہ 2 صورتیں. پہلی صورت کہ مشورہ جب دیا گیا تو اب جس نے مشورہ لیا ہے وہ پابند ہے، اس کے خلاف نہ چلے. یہ ہے وہ صورت کہ جس کو آج سب لوگوں نے اپنایا ہوا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مسجد اور مدرسے، ہمارا دینی ادارے وہ بھی سب اسی میں مبتلا ہیں کہ مشورہ جو لیا گیا ہے اس کا پابند ہے مشورہ لینے والا. اور اس بات کو بہت خوبصورت انداز میں کہا جاتا ہے کہ پھر مشورہ لیا کیوں تھا جب عمل نہیں کرنا تھا.
یا اسی طرح سے ایک آدمی جو ہے اس کا فیصلہ کبھی بھی صحیح نہیں ہوگا جب کئی آدمی بیٹھے ہیں تو وہ مل کر کے فیصلہ کریں، تو اس میں اس بات کا امکان کم ہو جاتا ہے کہ غلطی ہو رہی ہے۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں کہ جس سے ہم جن کو اپنے دماغ سے ہم نے نکالا ہے، قرآن کی اتباع نہیں ہے۔ قرآن کی اتباع اگر کرنی ہے کہ مشورہ ہم کس لیے لے رہے ہیں، اس لیے کہ ہم کو قرآن نے اس کا حکم دیا ہے، تو پھر قرآن کا حکم اس تعلق سے یہ ہے فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ عزمتا جو ہے یہ یوں کہیے کہ سیکنڈ پرسن کے سنگولر ہے، جو حاضر ہے، تو عزمتم ہوتا تو جمع کا صیغہ ہوتا۔ عزمتا کے معنی یہ ہے کہ اے پیغمبر جب آپ میں پختگی آ جائے تو آپ پھر عمل کرنے میں اللہ پہ بھروسہ کر لیں۔ تو فیصلہ کرنا ایک فرد کا کام ہے جو مشورہ لے رہا ہے۔ عزمتا کے معنی یہ ہو گئے کہ جب سارے پہلو آپ کے سامنے کھل کے آ گئے، اس لیے کہ 10 آدمیوں سے آپ مشورہ لے رہے ہوں تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی جب کوئی نہ کوئی بات کہے گا تو مختلف باتیں آئیں گی سامنے۔ اس سے کیا ہوا کہ ایک معاملے کے مختلف پہلو آسپیکٹس جو ہیں وہ کھل گئے۔ اب فیصلہ کرنے والے کے لیے آسان ہے کہ ان میں سے کہ وہ کس چیز کو لے لے۔ یہ ہے مشورے کا مقصد۔ مشورے کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مل کر کے فیصلہ کر لیں، اس کا نام مشورہ نہیں ہوتا، اس کا نام ہے اجتماعی فیصلہ۔ تو یہاں اجتماعی فیصلے کی بات نہیں آ رہی ہے بلکہ مشورے کی بات ہے۔ تو شورا میں اور پارلیمنٹ میں یہی فرق ہے۔ پارلیمنٹری نظام جو ہے وہ ہے اجتماعی فیصلہ، اور اجتماع میں بھی یہ ہے کہ یہ تو سب مل جائیں نہیں تو میجارٹی رول چلے گا، سمجھنا دل اکثری حکم الکل۔ تو وہاں جو ہے وہ اجتماعی فیصلہ ہے، اور شورا کے اندر اجتماعی فیصلہ نہیں ہوتا بلکہ مشورہ اجتماعی ہو کر فیصلہ وہ جو امیر ہے، جو رئیس ہے، جو بھی ہے جو فیصلہ لے رہا ہے، مانگ رہا ہے، وہ مشورہ مانگ رہا ہے، وہ فیصلہ کرے گا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ کے معنی یہ ہے کہ جب آپ میں پختگی پیدا ہو تو آپ اللہ پہ بھروسہ کر لیں عمل کرنے میں۔ یعنی مطلب کیا ہے، تدبیر کے درجے میں تو مشورہ تھا، لیکن یہ مطلب نہیں کہ اب ہم نے مشورہ کر لیا اب اللہ کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ کی طرف لو لگانی چاہیے اور اس بات پر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں خیر رکھیں گے اور اس میں برکت ہوگی وغیرہ۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ سبحانہ و تعالی بھروسہ کرنے والوں کو، توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ تو یہاں توکل کے لفظ لائیں، متوکلین اور توکل، اس کے معنی خود بخود یہ معلوم ہو گئے۔ توکل کے معنی یہ نہیں ہے کہ اسباب چھوڑ دیے جائیں، چلو بھائی ہم تو اب آج سے ملازمت ختم، بزنس ختم، گھر میں بیٹھیں گے، بلکہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں گے، اللہ اللہ کریں گے، کیوں؟ ہم متوکل ہو گئے۔ یہ توکل نہیں ہے، توکل نہیں ہے یہ۔ توکل کے معنی ہے اسباب کو اختیار کرنا جو مناسب اسباب ہیں جائز حدود میں، اور پھر اللہ پہ بھروسہ کرنا، یہ ہے توکل کے معنی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا کہ اونٹنی کو اس کی رسی سے باندھ دو اور اللہ پہ بھروسہ کرو۔ یہ توکل کے یہ معنی نہیں کہ اونٹنی کو کھلا چھوڑ دو میدان کے اندر، میں تو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں، اگر میرے مقدر کی ہوگی تو اونٹنی کہیں نہیں جائے گی، اور میری مقدر کی نہیں تو کوئی بھی لے جا سکتا ہے، میں باندھوں کہ نہ باندھوں۔ اس کا نام توکل نہیں ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ اسی لیے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ یہ عبدیت کے خلاف ہے۔ یہ انسان جو ایسا بھروسہ کرنا چاہتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا ہے، اور اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا جو ہے یہ بندگی کے خلاف ہے۔ بندہ وہ ہے جو اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھے، تو اس کا مطلب کیا ہے، میں تو محتاج ہوں ساز و سامان کا۔ تو توکل یہ اسی واسطے شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے بھی ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص کسی جنگل میں جا رہا تھا تو اس کی نظر پڑی کہ ایک لومڑی ہے، فاکس، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں ہیں۔ ان کی جو نظر اس پہ پڑی تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ کھاتی کس طرح ہوگی، جب یہ نہ ہاتھ ہے نہ پیر ہیں، چل نہیں سکتی، تو آخر اس کا کھانا پینا کیسے ہوتا ہوگا پھر؟ اور زندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو غذا مل رہی ہے، اور چل پھر نہیں سکتی تو غذا ملتی کیسے اس کو؟ تو بڑے فکر مند ہوئے۔ تھوڑی دیر میں دیکھا کہ ایک شیر ایک بھیڑیے کو وہ جو ہے وہ اپنے منہ میں شکار کیے ہوئے دبائے لایا، اور اس نے وہاں بیٹھ کر کھایا، اور کھا کے کچھ بچا ہوا چھوڑ دیا، اور بات چلا گیا، جتنا کھانا تھا اس نے کھایا چلا گیا۔ لومڑی جو ہے وہ اپنے کھسکتے وہاں تک پہنچی
اور جو بچا ہوا چھوڑ گیا تھا شیر اس نے وہ کھا لیا, پیٹ بھر گیا اس کا. میں نے کہا بھائی وہی تو خوب رہی بات. اب وہیں ٹھہرے, دوسرے دن پھر یہی ہوا کہ دوسرے دن پھر شیر نے ایک شکار کر کے لایا اور کھایا جتنا کھانا تھا, باقی وہیں چھوڑ وہ چلا گیا. لومڑی کھسکتے کھسکتے وہاں تک پہنچی اور جو اس کو کھانا تھا وہ کھا لیا, پیٹ بھر گیا. اب ان حضرت کو خیال ہوا کہ یہ محتاج لومڑی جو اس کے ہاتھ اور پاؤں نہیں, اگر اللہ اس کو کھلا رہا ہے تو کیا مجھے نہیں کھلائے گا؟ وہ مجھے بھی وہی کھلاتا ہے, کائیں کو میں محنت کروں. سمجھا؟ چلو میں تو توکل کر کے اللہ پہ اور جا کے اللہ کی عبادت کروں. مسجد میں جا کے بیٹھ گئے. اب ایک دن گزرا بغیر کھائے, دوسرا دن گزرا, تیسرا دن گزرا, میں کب تک. سمجھا؟ اب پیٹ میں جو کچھ تھا وہ سب نکل گیا. تو اب جو ہے سخت پریشانی شروع ہوئی. اب اس وقت یہ اس پریشانی کے عالم میں ان کو ایک آواز آئی کہ یہ کہاں تو نے اپنی حالت کی ہے, تو اس لومڑی کے جیسے مت بن, تو شیر بن کے زندہ رہو کہ تاکہ خود بھی کھائے اور دوسرے کو بھی کھلائے. تو یہ زندگی تھوڑا ہی ہے, یہ تو محتاجوں کا کام ہے, یہ توکل تھوڑا ہی ہے. محتاج جو ہے وہ کرے یہ کام. جس کے ہاتھ نہیں ہیں, پیر نہیں ہیں, اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح کھلا دیں وہ ٹھیک ہے, لیکن جس کے ہاتھ اور پاؤں ہیں وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو توڑ کر بیٹھ جائے, یہ بات بالکل صحیح نہیں. بلکہ یہ کہ بہادری ہے خود بھی کھائے محنت کر کے اور دوسروں کو بھی کھلائے, یہ ہونا چاہیے. تو معلوم ہوا کہ بزرگی جو ہے شیخ سعدی علیہ رحمہ کے کہنے کے معنی اور اس واقعے کو نقل کرنے کے معنی بھی یہی ہے. بزرگی اس کا نام نہیں ہے کہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کو معطل کر کے اور جا کے بیٹھ جائیے ہم تو بزرگ ہو گئے ہیں بس اللہ اللہ کریں گے, سمجھے آپ کوئی کام نہیں کرنا. یہ بزرگی نہیں ہے. بزرگی یہ ہے کہ محنت کرو, مزدوری کرو, بزنس کرو, جاب کرو, مگر حلال طریقوں سے, حرام کی طرف نظر بھی نہیں جانی چاہیے. خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ, یہ ہے بزرگی. تو لوگوں نے آج کل بالکل الٹا سمجھ لیا ہے. ہمارا مزاج چونکہ اسلام اور شریعت اسلامیہ کے مطابق نہیں رہا, بلکہ ہمارے اوپر اثر پڑا ہے دوسری قوموں کا. عیسائیوں کا اثر پڑا, ہندوستان کے ہندوؤں کا اثر پڑا. عیسائیوں کے یہاں جو ہے روحانیت اور ترک دنیا ہی دراصل دینداری ہے. سمجھا؟ ان کے یہاں شادی نہ ہو, بیاہ نہ ہو, جا کر کے اپنے چرچوں میں بیٹھ جائیں. سمجھا؟ نہ وہ محنت کریں گے, نہ مزدوری کریں گے, نہ بزنس کریں گے, نہ بیوپار کریں گے, اس لیے کہ یہ پریسٹ ہیں. سمجھا؟ اسی طرح ہندوستان کے ہندوؤں میں کے ساتھ پنڈت جی جو ہیں اور وہ کوئی کام نہیں کر سکتے, وہ نہ پنڈت جی نہیں. ان کا کام یہ ہے کہ لنگوٹی باندھے جا کر کے کسی دیول میں مندر میں بیٹھ جائیں, یہ ہیں بس وہ دیندار. ان باتوں کا اثر ہمارے اوپر بھی پڑا اور اس کی وجہ سے ہمارے یہاں بھی بزرگی کا تصور یہ ہو گیا کہ یہ محنت اور مزدوری اور بزنس اور بیوپار اور ملازمت نہ کریں, اگر کریں گے تو یہ دنیا دار ہیں ہماری طرف سے. یہی وہ چیز ہے جس کو مشرکین نے بھی کہا تھا, وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الاسواق. یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھاتا بھی ہے, پیتا بھی ہے, بازاروں میں چلتا پھرتا بھی ہے, ہم میں اس میں کیا فرق رہ گیا. ان کا تصور بھی یہ تھا کہ اگر یہ رسول ہے اللہ والا ہے, اللہ والا ہے تو اس کو نہ بازار جانے کی ضرورت ہے, نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ پینے کی ضرورت ہے. سمجھ میں آئے, یہ تو ہماری ضرورتیں ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے ایسی. تو یہ اصل میں دوسروں کے جو بگڑے ہوئے عقیدے اور نظریے ہیں اس کا اثر ہمارے اوپر پڑا ہے. تو توکل جو ہے, توکل کے معنی یہ ہوئے کہ اسباب جائز جو ہیں, جائز اسباب حلال, ان سب کو اختیار کیا جائے جو معمول ہیں, اور پھر اس میں اللہ پر بھروسہ کر لیا جائے. اس کے معنی یہ ہو گیا کہ اسباب نہ چھوڑے جائیں اور نہ اسباب میں اتنا جو ہے لگ جائے کہ بس انہی کو معبود اور انہی کو خدا سمجھ لیا جائے. یہ بھی آج ہو رہا. ایک طرف تو ہم نے سمجھا بزرگی جو ہے دینداری وہ ترک اسباب کا نام ہے, اور دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ اسباب میں اس طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ صاحب انہی کو خدا بنا کے بیٹھ. فلانی ڈگری اگر نہیں ہوئی تو ہم تو مری جائیں گے, کھائیں گے کہاں سے. اگر فلانی یونیورسٹی میں نہیں پڑھا تو پھر ہماری عزت ہی نہیں ہوگی, ہم کھائیں گے بھی نہیں, ہماری شادی بھی نہیں ہوگی, ہماری بیاہ بھی نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان سب چیزوں کو خدا سمجھ لیا ہے. تو ہم بالکل دو مختلف راستوں پر ہم چل رہے ہیں. ہم نے ایک طرف بزرگی سمجھی ہے ترک اسباب کو, اور دوسری طرف اپنے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ہماری نظر میں اسباب ہیں وہی دراصل رازق ہیں, وہی دراصل خدا ہیں, وہی دراصل معبود ہیں. یہ ہے ہماری دو رخی جو چال ہے ہماری زندگیوں کے اندر. توکل کے خلاف ہے یہ باتیں. ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم, اگر اللہ تمہاری مدد فرمائے تو تم پر کوئی بھی غالب نہیں آئے گا. توکل ہے تو توکل کرو گے تو کے معنی یہی ہے کہ ہم نے تدبیر اختیار کر لی. تدبیر کے درجے میں ہے, تقدیر جو ہے وہ اس سے آگے.
اور تقدیر اللہ کے فیصلے کا نام ہے، اس لیے اس سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ایک بیمار ہے، ایک بیمار جو ہے دوا پیتا ہے، دوا کھاتا ہے، انجیکشن لیتا ہے وغیرہ وغیرہ، مگر ٹھیک اس وقت چونکہ اس کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے بس کی چیز نہیں ہے بیماری کو ہٹانا، یہ ایک تدبیر ہے جو ہم کر رہے ہیں، تو اصل شفا جو ملے گی، اس بیماری سے نجات جو ملے گی، وہ اللہ کے فیصلے سے ملے گی۔ بیماری میں ہمارا یہ سب کا عقیدہ یہ صحیح ہوتا ہے، لیکن اور چیزوں میں نہیں ہوتا۔ سمجھ میں آیا؟ تو ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، وان یخذلکم، اور اگر اللہ تم کو رسوا کرے، فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کرے گا؟ اللہ کے مقابلے میں کون مدد کرنے والا ہے؟ یہی وہ چیز ہے کہ یہاں دیکھیے دوسروں کو بے اختیار محض نہیں کہا جا رہا ہے، تو میں اگر بے اختیار محض ہوتے تو دوسری کی طرف سے مدد ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ کے مقابلے میں کسی کا اختیار نہیں ہے، اللہ جو فیصلہ کریں گے ان کے فیصلہ اصل ہے، ان کے فیصلے کے مقابلے میں کسی کا فیصلہ اور کسی کی مدد، کسی کی نصرت، کسی کی سفارش، کسی کی شفاعت کام نہیں دے سکتی اللہ کے مقابلے میں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اس لیے دوبارہ اس بات کو کہا جا رہا ہے اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وہاں تو یہ تھا کہ فتوکل علی اللہ، اور ان اللہ یحب المتوکلین ایک طرح کی ترغیب اور حکم میں انداز یہ تھا جیسے ترغیب کی صورت ہے، اور یہاں اس کو حصر کر دیا گیا۔ حصر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا کوئی دوسری صورت نہیں، اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو۔ وما كان لنبي ان يغل، نبی کے لیے یہ بات کسی طرح بھی مناسب نہیں ہو سکتی کہ وہ خیانت کرے، یعنی نبی کے شان کے مطابق ہے ہی نہیں یہ بات۔ غل یغل کے معنی خیانت کرنے کے ہیں۔ ومن یغل یأتی بما غل یوم القیامہ، اور کیوں؟ اس واسطے کہ جو خیانت کرے گا وہ قیامت کے دن جس چیز میں خیانت کی ہے وہ چیز لے کر آئے گا۔ بات کیا تھی یہاں؟ نبی کا ذکر کیوں آیا؟ اس سلسلے میں ایک واقعہ یہ نقل کیا جاتا ہے، حدیثوں میں آتا ہے کہ مال غنیمت میں ایک چادر نہیں نظر آ رہی تھی، نہیں مل رہی تھی چادر مال غنیمت میں، لیکن جب تقسیم کا مسئلہ آیا تو وہ چادر نظر نہیں آ رہی تھی۔ تو بعد نے یہ بات کہی کہ صاحب رسول اللہ نے لے لی ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب اس میں کس نے کہی یہ بات؟ ظاہر کی روایتوں میں یہ بات نہیں آتی، ہو سکتا ہے منافقین نے کہی ہو، ازراہ شرارت، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض کمزور مسلمانوں نے جو ابھی نئے مسلمان تھے انہوں نے کہی ہوگی، اور اس خیال سے کہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حق ہوگا، آپ نے اپنے اختیار خصوصی سے وہ چادر لے لی۔ حالانکہ اسلام کا اصول اور شریعت کا قانون یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم اس قاعدے اور قانون کے مطابق ہوگی کہ جو اللہ نے مقرر فرما دیا ہے، اس میں کوئی سامان ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا، یہ قاعدہ ہے۔ مگر ان کو جن کو یہ معلوم نہیں ہوگا انہوں نے سمجھ لیا کہ رسول اللہ نے لے لیا اپنے اختیار خصوصی سے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ نبی کے شان ہے ہی نہیں یہ بات کہ وہ خیانت کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ خیانت تو بہت بڑا جرم ہے، نبی کیسے کر سکتا ہے یہ خیانت؟ تو اس لیے فرمایا کہ جو خیانت کرے گا وہ قیامت میں اس چیز کو اور اس سامان کو لے کر آئے گا جس میں اس نے خیانت کی تھی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی شخص قیامت کے دن اپنے کندھے پر اونٹ لادے لا رہا ہے اور اونٹ بڑا رہا ہے، خیانت کا اونٹ، اور اس وقت تم مجھے پکارو گے اور مجھ سے کہو گے کہ میری مدد کر دو، میں اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکوں گا۔ فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی آئے قیامت کے دن اس طرح کہ خیانت کی بکری اس کے کندھے پر سوار ہوگی اور وہ منا رہی ہوگی اور پکارو گے کہ میری مدد کرو، میں اس وقت کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے فرمایا۔ تو یہ اس آیت کی روشنی میں ہے کہ جو خیانت کا سامان ہوگا وہ ہر شخص اپنے کندھے پر لاد کر کے قیامت میں اور اولین اور آخرین کے مجمع میں لے کر آئے گا، اس سے بڑھ کر رسوائی کوئی نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آتا ہے کہ اس دن وہ شخص یوں کہے گا کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جائے، وہ میرے لیے ہلکی بات ہے بنسبت اس رسوائی کی جو مجھے اٹھانی پڑ رہی ہے اس وقت۔ تو وہ رسوائی بڑی خطرناک ہوگی اولین اور آخرین کے مجمع میں کہ وہ سامان لیے چلے آ رہے ہیں کہ جس کی میں خیانت کی تھی، معلوم ہوا یہ خائن ہیں دنیا میں۔ اب
آج کل جیسے ہم لوگ ہیں، ہم تو ہر چیز کو اپنی عقل کی ترازو میں تولتے ہیں، سمجھا؟ جب تک عقل میں نہیں آتی جب تک ہم اس کو مانتے ہی نہیں، چاہے وہ اللہ میاں نے فرما دی ہو چاہے اللہ کے رسول نے فرما دی ہو۔ اللہ اور اس کے رسول کی وہ بات بھی بہت اچھی لگتی ہے، بڑی حکمت بھری معلوم ہوتی ہے جس کو ہماری عقل تسلیم کر لے، سمجھا؟ تو اس واسطے اب یہ کہ اونٹ کیسے کمر پہ گردن پہ لاتے جا رہے ہیں اور بکری کو کیسے اٹھائے لے کے جائیں گے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو ایک صاحب نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا کہ یہ گردن پہ کیسے لاد کے چلے جائیں گے اونٹ اور بکری؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ اگر کسی اس وقت ڈاڑ انسان کی احد پہاڑ کے برابر ہو اور اسی طرح سے ایک کلہ جو ہے اس کا، ایک کولہ اس کا جو ہے وہ 1000 میل کا لمبا چوڑا ہو، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ اونٹ اپنے گردن پر لاد کے لے جائے؟ جواب دے دیے گا کہ اس کو دنیا کے حالات پر نہیں قیاس کیا جا سکتا، اس عالم میں سارا نظام جو ہے وہ بدلا ہوا ہوگا، اس لیے یہ ساری صورتیں ہوں گی۔ تو یاتی بما غل یوم القیامہ، وہ اس مال کو، اس سامان کو جس میں خیانت کی، وہ قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ تو صاحب سوال یہ ہے کہ یہاں جو مضمون چل رہا ہے آگے اور پیچھے، وہ تو غزوہ احد میں جو صورتحال پیش آئی تھی اس پر تبصرہ چل رہا ہے، اب تک کئی رکوع سے یہ مضمون چل رہا ہے، آگے بھی وہ مضمون آ رہا ہے، یہ بیچ میں یہ حکم کیوں آ گیا، کیا مناسبت ہے؟ تو ایک مناسبت ایک تو یہی ہے کہ بھئی میں نے جیسے کہا کہ واقعہ یہ پیش آیا کہ مال غنیمت کی چادر، تو غزوے میں بحث چل رہی غزوے سے متعلق، تو بیچ میں ایک حکم غزوے کے سلسلے کا آ گیا، لیکن اصل میں ایک اور بھی مناسبت ہے، اور مناسبت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے منقول ہے وہ یہ ہے کہ غزوہ احد ہی سے اس کا جوڑ ہے، اور وہ یہ کہ جو 50 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رمادہ پر جو آپ نے مقرر فرمایا تھا کہ یہاں ٹھہر جاؤ ٹیلے پر، اور ان میں پھر جب جنگ ختم ہو گئی اور ان میں یہ اختلاف ہوا اس مسئلے پر کہ یہاں سے ہٹ جانا چاہیے اور ہم بھی مال غنیمت تقسیم کریں، وہ سمیٹنے میں لگ جائیں، تو 40 آدمی اتر گئے تھے، اور یہی وہ وجہ بنی ہے یہ واقعہ اس سارے نقشہ جنگ کے بدل جانے کی، وہ اہم واقعہ تھا، اسی پر دراصل تنبیہ ہو رہی ہے۔ یہ کیا تم نے کیا تھا؟ رسول اللہ نے جب حکم دیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے خلاف تم نے کیا کیسے؟ اپنی عقل کو اس موقع پر کیسے استعمال کیا ہے؟ تو قرآن اور حدیث جب آ جائے سامنے تو وہاں عقلیں جو ہیں ان کو تالا لگا دینا چاہیے، اس کے دروازے بند کرنے چاہیے تھے، تم نے عقل کو استعمال کیا اللہ کے رسول کے حکم کے مقابلے پر۔ تو یہ 40 صحابہ نے ایک غلطی کی تھی، خطا کی تھی، نیت بخیر تھی مگر خطا اجتہادی، تو بہرحال یہ اسی پر سارے یہ تنبیہات چل رہی ہیں۔ یہ بھی اسی درجے کی چیز ہے کہ تم مال کی وجہ سے اتر کر آئے، رسول اللہ جب ذمہ دار موجود ہیں تو کیا رسول اللہ خیانت کرتے؟ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا کیسا ہوا کہ اگر تم نہ اترے تو شاید تمہیں مال نہ ملتا؟ اگرچہ صحابہ کے دماغ میں یہ بات نہیں تھی کہ رسول اللہ خیانت کریں گے یا ان کو مال نہ ملے گا، بلکہ وہ تو اس لیے آئے کہ بھئی ہم بھی مال لوٹنے میں شریک ہو جائیں، جمع کرنے میں۔ تو اس پر اتنی تنبیہات ہو رہی ہیں، تم مال کی محبت میں مبتلا تھے، تم مال کی خاطر اتر کے آئے تھے، تمہیں خیانت کا یہ خطرہ پیدا ہو، یہ ساری باتیں اس لیے کہ صورتاً یہی صورتحال پیش آ رہی تھی، صورتاً یہی تھا کہ ان کا اترنا صحابہ کا، اگرچہ صحابہ مقدس تھے اور ان برائیوں سے پاک تھے، یہ ایک ربط کی صورت ہے، مناسبت کی صورت ہے، تو اگرچہ وہ واقعہ بھی پیش آیا ہو۔ فرمایا ثم توفی کل نفس ما کسبت وهم لا یظلمون، پھر قیامت میں وہ مال خیانت کا جو لے کر آئے گا وہ ایسا ہی نہیں کہ بس اتنی رسوائی پر اس کو چھوڑ دیا جائے گا کہ بس اتنا کافی ہے کہ تم مال اٹھا کے لائے، نہیں، فرمایا کہ پھر ہر جان کو جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہے اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا اس کی حرکتوں کا، وهم لا یظلمون، اور ان پر ظلم نہیں ہوگا، یعنی یہ کہ جتنی برائی کی ہے اتنا ہی سزا ملے گی، اس سے برائی کی تھوڑی سزا مل رہی، زیادہ یہ نہیں۔ اس طرح کی آیتوں کو بعض لوگ کوٹ کر کے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب قیامت میں جہنم میں کوئی شخص ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، کیوں؟ یہ تو ظلم ہے کہ بھئی اس نے دنیا میں جو برائی کی ہے وہ اپنی عمر بھر کی ہے، لیکن اب عمر جو ہے اس کی 50 سال کی ہو سکتی، 60 سال کی ہو سکتی، 70 سال کی ہو سکتی، 80 سال کی ہوگی، چلیے صاحب 100 ہوگی، اور چلیے اس کی 150 سال ہوگی، لیکن بہرحال اس کی ایک عمر ہے، اس نے عمر بھر کفر اور شرک کیا،
تو لہذا جتنے سال اس نے برائیاں کی اتنے سال کی سزا اس کو دے دی جائے، لیکن یہ خالدین فیہا جو ہے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، یہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ اس کے خلاف ہے، اللہ کے عدل کے خلاف۔ تو یہ وہی بات ہے کہ جہاں اپنی عقل کا گھوڑا دوڑایا جائے، سمجھا، اللہ کی نہیں سننی، رسول کی نہیں سننی، اپنا عقل جو ہے اپنی عقل آگے بڑھانی ہے۔ حالانکہ انہی عقل مندوں سے پوچھا جائے کہ دنیا میں یہ رونا تم اس وقت کیوں نہیں روتے، ساری دنیا کی حکومتوں کے خلاف ہر ملک میں یہ ہوتا ہے کہ کسی چور نے چوری کی اور وہ پکڑا گیا، اب اس کو جو ہے وہ کورٹ نے فیصلہ سنایا کہ اس کو 10 سال کی سزا دی جاتی، کسی کو 20 سال کی سزا دی جاتی، وہاں کوئی نہیں چیختا کہ صاحب اس نے ایک رات کے 5 منٹ کے اندر چوری کی ہے تو لہذا 5 منٹ کے لیے جیل میں ڈال دی، اگر اس نے جرم کیا بھی ہے اس کو آپ 10 سال کی سزا کیسے سنا رہے ہیں؟ کوئی نہیں بولتا وہاں، وہ کہتے ہیں جیسا جرم ویسی سزا ہے۔ لیکن اللہ کا مسئلہ آتا ہے تو وہاں سب اپنے عقل کے گھوڑے جو ہیں تیار کر لیتے ہیں، نہ اللہ کی سنتے ہیں نہ رسول کی سنتے ہیں۔ جب اللہ میاں نے خود فرما دیا خالدین فیہا تو اب اس کے بعد ہماری عقل میں آئے نہ آئے۔ دوسری بات یہ ہے، عقل ہی سے اگر سمجھنا چاہتے ہو تو پھر ہم بتاتے ہیں، اور وہ یہ کہ جس انسان نے عمر بھر برائیاں کی ہیں اور اس نے توبہ نہیں کی، اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ جتنے دن زندہ رہتا اور رہا اتنے دن برائیاں کی اور اتنے دن برائیاں وہ کرتا۔ زندگی اس کے اپنے اختیار کی نہیں تھی، زندگی تو اللہ کے اختیار کی تھی، اس کے اختیار میں یہ تھا کہ زندگی جتنے دن کی ہے اتنے دن وہ اچھائیاں کرے برائیاں کرے، اور اس نے اپنی پوری زندگی برائیوں میں لگائی ہے۔ اگر وہ 1000 سال بھی زندہ رہتا تو اس کا زندگی یہ بتا رہی کہ وہ 1000 سال تک برائیاں کرتا، اس لیے کہ اس نے اپنی برائیوں کو برائیاں سمجھائی نہیں۔ تو زندگی جو ہے وہ اس کے اختیار کے نہیں، ہاں زندگی بھر اچھائیاں اور برائیاں کرنا اس کے اختیار ہے۔ تو یہاں کی زندگی بھر اس نے برائیاں کی، اللہ سبحانہ و تعالی وہاں کی زندگی بھر اس کو سزا دیں گے۔ تو یہ تو بالکل یوں کہیے کہ سزا جو ہے وہ اس کے جرم کے مطابق ہے، جرم سے زیادہ نہیں ہے۔ وہم لا یظلمون جو فرمایا ظلم نہیں ہوگا وہ بالکل صحیح ہے۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، فرمایا کہ بھلا جس نے اللہ کی خوشنودی کی پیروی کی، یعنی نبی سے بڑھ کر کون اللہ کی خوشنودی کو فالو کرنے والا ہو سکتا ہے، رضوان اللہ کو، وہ اس جیسا کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مستحق ہو گیا اللہ کی طرف سے اس کے غصے اور عذاب کا۔ یعنی خیانت جو ہے یہ وہ عمل ہے کہ جو اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیتی ہے، اور نبی کا مقام وہ ہے کہ وہ اللہ کی خوشنودی کی پیروی کرنے والا ہے۔ تو یہ دونوں کام ایک جگہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک انسان میں یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہو سکتی ہیں؟ وَمَأْوَاهُ جہنم، اور جو اللہ کے عذاب کا مستحق ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے وہ ٹھکانہ۔ ہم درجات عند اللہ، اللہ کے ہاں یہ مختلف درجے ہیں، اس واسطے جو اچھائی کرنے والا ہے وہ برائی کے مقام پہ نہیں ہوگا جہنم میں، اور جو برائیاں کرنے والا وہ اچھائی کے مقام پہ نہیں ہوگا جنت میں۔ ان کے درجے مختلف ہیں، ان کا انجام بھی مختلف ہوگا۔ تو نبی جو ہے اگر برائیاں بھی کرتا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا تھا پھر، اور نبی جو ہے وہ تو جنت میں ہی جائے گا، وہ بلکہ وہی تو راستہ بتانے والا ہے جنت کا، وہ کیسے کام وہ کر سکتا ہے کہ جو برا ہو؟ اسی واسطے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اہل سنت والجماعت کا متفقہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ معصوم ہوتے ہیں گناہوں سے۔ خطائے اجتہادی ہونا الگ چیز ہے، اس کو گناہ نہیں کہیں گے۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نبی سے جب خطاب کر رہے ہوں تو نبی کو اس تنبیہ میں انداز کوئی بھی اختیار کریں، وہ الگ بات ہے۔ سمجھا؟ جن کے درجے اونچے ان کے سوا مشکل، تو وہ نبی کا مقام ہے کہ ان کے ہلکی سی خطا کو بھی وہاں گناہ کہا جائے، اگرچہ ہمارے بڑی بڑی خطاؤں کو بھی گناہ نہ کہے کوئی شخص، مفتی صاحب کہہ دیں چلو بھائی معاف ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ نبیوں کے ساتھ دوسرا ہے۔ مگر اس کے وہ ان کی خطائے اجتہادی تو ہو سکتی ہے، گنہگار نہیں ہو سکتے، گناہوں سے وہ معصوم ہوتے ہیں۔ البتہ اس میں پھر اختلاف یہ ضرور ہوا کہ کیا اعلان نبوت سے پہلے جو ہیں وہ اس وقت بھی نبی معصوم ہوتے ہیں؟ تو اکثریت اسی طرف گئی ہے علماء کی اور اہل سنت کی کہ قبل اعلان نبوت بھی انبیاء معصوم عن المعاصی ہوتے ہیں، وہ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے نبی جو خود دوسروں کو صحیح راستہ بتانے والے ہیں وہ کیسے جانتے بوجھتے کوئی گناہ کر سکتے ہیں؟
واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ کی شان یہ نہیں ہے کہ کسی نے کوئی کام کر لیا وہاں پتہ ہی نہیں چلا، تو ایسا نہیں، نبی ہو غیر نبی ہو ان کے سارے اعمال اور ساری حرکتیں جو ہیں وہ اللہ کے علم ہیں، اللہ دیکھنے والے ہیں جو کچھ یہ کام کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، فرمایا اللہ نے ایمان والوں پر یہ احسان فرمایا اس طور پر کہ اس نے ان کے اندر ایک رسول انہی میں سے بھیجا کہ جو ان پر اس کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے اور ان کو صاف ستھرا کرتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اگرچہ یہ پہلے سے کھلی گمراہی میں تھے، یعنی بتانا یہ ہے کہ بدبختو تمہاری عقل ماری گئی ہے، نبی تو مجسم نعمت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی، جو جس کی شان یہ ہو کہ وہ اللہ کی رحمت ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے، اس کے تعلق سے تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہونے لگ جائے کہ اس نے خیانت کر لی، یہ کیسی بات ہوئی؟ تو بجائے شکر گزار ہونے کے، بجائے احسان مند ہونے کے، اور یہ کہ نبی کو دیکھ دیکھ کر کے تم اپنے دلوں کو اور اپنی روح کو خوش کرو، اس کے بجائے ان کے تعلق سے غلط قسم کے خیال تمہارے دل میں آئیں، اور نبی محض اس کا وجود ہی جو ہے یعنی کچھ نہ کرے نبی محض تب بھی رحمت ہے، بے شک رحمت ہے، مگر نبی نے تمہارے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، نبی نے تمہارے فائدے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائیں، تمہاری آخرت کو درست کرنے کے واسطے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، کتاب پڑھ کے سنائی، کتاب سمجھائی، اس کی روشنی میں تمہاری تربیت اور ٹریننگ کی، یہ اتنی محنت والے کام اس نے کیے، تو کیا ان ساری باتوں کا نتیجہ اور بدلہ اس طرح ملنا چاہیے کہ نبی کے تعلق سے کوئی بھی برائی جوڑ دیجئے؟ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ نبی کے کچھ آداب اور کچھ حقوق ہیں کہ جن کا پاس لحاظ ہر ایک کو کرنا ہے۔ بس یہ ذکر رکھیے، دیکھیں آگے آیت پھر وہ کئی آیتوں تک چل رہا ہے وہ مضمون۔ الرحیم اولما اصابتکم مصیبۃ قد اصبتم مثلیہا قلتم ان هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ علی کل شیء قدیر وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ أَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْإِيمَانِ يَقُولُونَ بِأَفْوَاهِهِمْ مَا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُونَ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرءوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا
يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين صدق الله العظيم. وہی غزوہ احد کا ذکر چل رہا ہے. فرماتے ہیں کہ جب تمہیں ایک مصیبت پہنچی تو پریشان ہو گئے. یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ قد اصبتم مثلیہا، حالانکہ تم اس سے پہلے اپنے دشمنوں کو تو اس سے دگنی پریشانی میں ڈال چکے ہو کہ اس وقت تمہارے 70 آدمی شہید ہوئے. غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے اور بدر میں 70 کفار مارے گئے، 70 قید ہوئے. تو دگنا ہوا نا. تو قیدیوں کو بھی تو شمار کیا جائے، وہ بھی تو ایک مصیبت ہے. تو بلکہ اگر اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ جو میں نے